بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، اور مستحب ہے للمتوضی وضو کرنے والے کے لیے ان ينوي الطہارۃ، یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے، ان ينوي الطہارۃ، یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ وَيَسْتَحِبُّ، یہاں پر جو مصنف علیہ الرحمٰن نے لفظ مستحب استعمال فرمایا ہے، علماء متقدمین کے نزدیک کبھی کبھی لفظ استحباب، لفظ مستحب سنت اور واجب کے معنی کو بھی بتاتا ہے۔ کبھی لفظ مستحب استعمال فرماتے ہیں تو مراد ہوتا ہے کہ سنت ہے، اور کبھی مستحب لفظ استعمال فرماتے ہیں تو مراد ہوتا ہے واجب ہے۔ تو گویا کہ لفظ استحباب جو ہے یہ علماء متقدمین کے نزدیک سنت کو بھی شامل ہوتا ہے اور واجب کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ یستحب استعمال فرمایا ہے یہ مستحب ہونے کو بھی شامل ہے اور سنت ہونے کو بھی شامل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ تو فرما رہے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے، یعنی سنت ہے یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نیت کے لغوی معنی ہیں دل سے پختہ ارادہ کرنا۔ پختہ ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کے لغوی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا دل سے پختہ ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں نیت۔ اور شرعاً نیت کی تعریف کیا ہے؟ دل سے وضو کرنے کا ارادہ کرنا، یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرنا، یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی ادائیگی کا قصد کرنا جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہو، تو ایسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت کہتے ہیں دل سے وضو کرنے کا ارادہ کرنا، دل سے وضو کرنے کا ارادہ کرنا یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرنے کا نام نیت ہے۔ مثلا آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ نے یہ نیت کی کہ میں وضو کروں گا، تو گویا کہ شرعی طور پر آپ کی نیت پائی گئی۔ یا آپ کو نماز پڑھنے ہیں، بے وضو ہیں، تو آپ جو ہے نیت کر رہے ہیں میں جو ناپاک ہوں اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے میں نیت کر رہا ہوں، اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ نیت کر رہے ہیں، یہ شرعاً نیت کہلائے گی۔ آگے سوئی میں تو لغوی معنی ہے، نیت کے لغوی معنی ہے دل سے پختہ ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے نیت کے دل سے وضو کرنے کا ارادہ کرنا یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرنا، یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کی ادائیگی کے لیے طہارت حاصل کرنا جو بغیر طہارت کے درست، جیسے نماز پڑھنی ہے، اب آپ جو ہے وضو اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور نماز یہ ایسی عبادت مقصودہ ہے کہ یہ بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے، لہذا شرعی طور پر آپ کی نیت پائی گئی۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کیا ہو، کبھی ترک کیا ہو، اور علماء دین نے اس کو پسند فرمایا ہو، یہ مستحب کی تعریف ہے۔ مستحب جس عمل کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کیا ہو اور علماء دین نے اس کو کیا فرمایا ہو؟ پسند فرمایا ہو، یہ مستحب کی تعریف ہے۔ عبارت کا مطلب کیا ہے؟ عبارت کا مطلب یہ ہے جب بھی وضو کرنے والا وضو کرے گا تو طہارت کی نیت کرنی ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ مجھ کو پاکی حاصل ہو جائے، یا یہ نیت کرنی ہے کہ مجھ کو نماز پڑھنی ہے، یا یہ نیت کرنی ہے کہ مجھ کو حدث دور کرنا ہے، جو ناپاک ہے اس کو دور کرنا ہے۔ آگے سوئی میں عبارت کا مطلب، تو اس میں بھی دو مذاہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے والے کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ وضو کرنے والے کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا نیت کرنا؟ یا تو حدث دور کرنے کی نیت کرے، یا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، یا ایسی عبادت مقصودہ کی ادائیگی کی نیت کرے جو بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی۔ ان تین چیزوں کی نیت کرنا سنت ہے۔
یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت کرنا فرض ہے، اگر نیت نہیں کی تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت کرنا سنت ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وضو کی تعلیم ارشاد فرمائی، وضو کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا کہ وضو کس طرح کرنا چاہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو وضو کی تعلیم دی، لیکن اس میں نیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر نیت کرنا فرض ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ضرور اس کی تعلیم اس کو دیتے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا وضو درست ہو جائے گا۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو وضو درست، لیکن آپ نے نیت کی تعلیم نہیں دی، تو نیت کی تعلیم نہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نیت کرنا بھی ثابت ہے تو سنت ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نیت کرنا فرض ہے۔ ائمہ ثلاثہ سے مراد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمان نیت کرنا فرض ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اعمال موقوف ہوتے ہیں، اعمال کی صحت موقوف ہوتی ہے نیتوں پر۔ اگر آدمی نیت کرے گا تو وہ عمل صحیح ہوگا، اور اگر نیت نہیں کرے گا تو وہ عمل صحیح نہیں۔ اور وضو بھی ایک عمل ہے، وضو بھی کیا ہے؟ وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا جب وضو بھی ایک عمل ہے تو لہذا اس کی صحت بھی موقوف رہے گی نیت پر۔ تو چونکہ وضو بھی ایک عمل ہے، لہذا جب یہ ایک عمل ہے اگر اس کے اندر نیت کریں گے تو وضو درست ہو جائے گا، اور اگر نیت نہیں کریں گے تو وضو درست نہیں ہوگا۔ آگے صحیح میں، لیکن ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو، عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے عبادت مستقلہ اور ایک ہے عبادت غیر مستقلہ۔ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت مقصودہ اور ایک عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت بذات خود مقصود ہے، جو کسی کے لیے ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، وسیلہ نہیں بن سکتی ہے۔ اور عبادت غیر مقصودہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جو کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، کسی دوسری عبادت کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، عبادت کی دو قسمیں ہیں، عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ کے اندر نیت کرنا فرض ہے اور عبادت غیر مقصودہ کے اندر نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ اور یہ جو وضو ہے یہ عبادت ہے، لیکن یہ عبادت غیر مقصودہ ہے کہ اس کے اندر نیت کرنا فرض نہیں ہے۔ اور نماز ہے، بھائی فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، واجب نماز ہے، نفل نماز ہے، ان کے اندر نیت کرنا فرض ہے کیونکہ عبادت مقصودہ ہے۔ اب عبادت مقصودہ کا کیا مطلب ہے اور عبادت غیر مقصودہ؟ عبادت غیر مقصودہ کا مطلب یہ ہے جو کسی دوسرے کے لیے ذریعہ بنتی ہے، جیسے وضو ہے۔ وضو بذات خود عبادت نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقصود ہے نماز کے لیے، یہ تو نماز کا ذریعہ بنتا ہے، نماز کی صحت کا ذریعہ بنتا ہے، لہذا یہ بذات خود مقصود نہیں، لہذا اس کے اندر نیت فرض نہیں ہوگی۔ اس کے بالمقابل نماز ہے، یہ بذات خود مقصود ہے، یہ کسی کی محتاج نہیں ہے، یہ بذات خود محتاج، یہ بذات خود مقصود ہے جو براہ راست اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ کسی کے لیے وسیلہ نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل وضو ہے، یہ نماز کی صحت کے لیے وسیلہ ہے۔ آگے صحیح میں، تو وضو چونکہ عبادت غیر مقصودہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ تو نماز کے ضمن میں عبادت ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو پھر وضو بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بالمقابل نماز ہے، یہ بذات خود عبادت ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں، اس لیے نماز کے اندر نیت کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، کیونکہ وہ عبادت مقصودہ ہے۔ اور وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہوگا کیونکہ عبادت غیر مقصودہ ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور گہر لے اپنے سر کو مسح کے ذریعے سے، اور گہر لے اپنے سر کو مسح کے ذریعے سے، یہ ترجمہ ہے۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ نیچے دے رکھا ہے وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ
پورے سر کا مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے صحیح قول کے مطابق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور وہ بھی الگ الگ پانی سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ الگ الگ مسح کرنا سنت ہے، وہ بھی الگ الگ پانی سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی علیہم الرحمہ، یہ تینوں امام فرماتے کہ نہیں، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا سنت ہے، 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے کہ 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے مسح کرنا سنت ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہے، عن شقیق بن سلمۃ رحمہ اللہ تعالی قال رأيت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا۔ شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں، رأیت عثمان ابن عفان، میں نے عثمان ابن عفان کو دیکھا، غسل ذراعیہ ثلاثا، عثمان ابن عفان نے اپنے ذراع کو، اپنے بازو کو 3 مرتبہ دھویا، ثم مسح راسہ ثلاثا، پھر اپنے سر کا مسح 3 مرتبہ کیا، ثم قال، پھر عثمان ابن عفان نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فعل ھذا، اسی طرح کرتے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ سر کا مسح کرنا 3 مرتبہ سنت ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے۔ ان تینوں کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے، انہ مسح راسہ مرۃ واحدۃ، یا تو یہ الفاظ ہے یا یہ الفاظ ہے، مسح راسہ واحدۃ ثم قال توضأ هكذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، اور کہا کہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ توضأ هكذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا جواب کیا ہے ہماری طرف سے؟ ان کی دلیل کا جواب یہ ہے، دیکھو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری احادیث صحیحہ سر کے مسح کے سلسلے میں منقول ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں منقول ہے سر کے مسح کے سلسلے میں، اور ان تمام احادیث کے اندر صراحت ہے کہ اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ مسح کیا ہے، اور وہ احادیث صحیحہ ہے اس حدیث کے مقابلے میں۔ لہٰذا جب ان تمام احادیث صحیحہ کے اندر مسح راس کے سلسلے میں مرتن واحدتن کا تذکرہ ہے کہ 1 ہی مرتبہ اللہ کے نبی نے مسح کیا ہے، لہذا یہ حدیث ان کے مقابلے میں قابل استدلال نہیں بن سکتی ہے، لہذا یہ کہا جائے گا کہ 3 ہی مرتبہ مسح کرنا، 1 مرتبہ مسح کرنا سنت ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہم یہ دیں گے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عامر ابن شقیق، جب پڑھیں گے آپ آگے کہیں ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے، عامر ابن شقیق ایک راوی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے۔ وہ راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے، محدثین نے اس پر اعتبار نہیں کیا ہے، ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر نکیر کیا ہے، وہ راوی ضعیف ہے۔ لہذا جب اس حدیث کی سند میں وہ راوی ضعیف ہے تو اب یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوگی، اب ان حدیثوں پر عمل ہوگا جن حدیثوں کے اندر جو ہے مرتن واحدہ، مسح راس و مرتن واحدتن کی قید ہے۔ آگے سوئی میں وَيَسْتَوْعِبُ رَاسَهُ بِالْمَسْحِ، اور گہر لے گا اپنے سر کو مسح کے ذریعے سے، یعنی اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور وضو کو ترتیبوار کرے گا، اور ترتیبوار وضو کرے گا۔ فَيَبْدَأُ، پس وہ شروع کرے گا، بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اس حصے سے جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے، اور وہ شروع کرے گا اس حصے سے، یعنی اس چیز سے جس کے ذکر سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ چنانچہ فرما رہے ہیں کہ ترتیبوار وضو کرنا مسنون ہے، اور دلیل بیان یہ کر رہے ہیں کہ جس چیز کے ذکر سے اللہ نے شروع کیا ہے اسی چیز سے ہمیں بھی شروع کرنا چاہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جب وضو کا حکم ہے تو وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر چہرے کے ذکر سے
چہرے سے ذکر یعنی چہرے سے اس کا تذکرہ کیا ہے، چہرے سے شروعات فرمائی ہے۔ لہذا جب اللہ نے وضو کے اندر سب سے پہلے چہرے کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد بازو، پھر سر کا مسح، پھر پیر، تو اسی ترتیب سے ہم کو بھی وضو کرنا ہے، اسی ترتیب سے ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر ترتیب فرض ہے، اگر ترتیب وار وضو نہیں کرے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وضو کے اندر جو ترتیب ہے وہ سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وضو کے اندر ترتیب فرض ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ احادیث کے اندر وضو کی جو ترتیب مذکور ہے، احادیث کے اندر وضو کی جو ترتیب مذکور ہے، جس ترتیب کو احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کیا ہے، کبھی بھی ترتیب کے خلاف وضو نہیں کیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کیا ہے، کبھی بھی اس ترتیب کے خلاف نہیں کیا ہے، یہ فرض ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ فرض ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا ترتیب کے ساتھ وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک دلیل تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے، اور دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء اربعہ کو ترتیبوار بیان فرمایا ہے، لہذا یہ بھی فرض ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اور وہ استدلال کس طور پر کیا ہے؟ استدلال فا سے کیا ہے، فاغسلوا وجوہکم۔ یہ جو فا ہے یہ فا تعقیبیہ کا ہے، اس کو کہتے ہیں گرامر میں فا تعقیبیہ۔ فا تعقیبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی فا کا ماں بعد ماں قبل پر مرتب ہوتا ہے، یعنی فا کے ماں بعد میں اور ماں قبل میں ترتیب ہے۔ تو گویا کہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرہ دھو، تو گویا کہ نماز کے ارادے میں اور چہرے دھونے میں ترتیب ثابت ہو گئی۔ لہذا جب نماز کے درمیان میں، نماز اور غسل وجہ کے درمیان میں ترتیب ثابت ہو گئی تو بعض اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہو جائے گی، بعض اعضاء میں بھی کیا ہو جائے گی؟ ترتیب ثابت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ فا تعقیبیہ کے لیے ہے، اور فا تعقیبیہ کا مطلب یہ ہے کہ فا کا ماں بعد ماں قبل پر مرتب ہوتا ہے، یعنی فا کے ماں بعد میں اور ماں قبل میں ترتیب ثابت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو فا تعقیبیہ ہوتا ہے یہ اس بات پر دلال کرتا ہے کہ فا کے ماں بعد میں اور ماں قبل میں ترتیب ہے، اور فا سے جو پہلے ہے، فا کا جو ماں قبل ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو گویا کہ ارادہ صلاح، قیام الی الصلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان میں ترتیب ثابت ہو گئی۔ جب ان دو چیزوں میں ترتیب ثابت ہو جائے گی تو دوسرے اعضاء میں بھی ترتیب ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ان کا بھی عطف جو ہے فاغسلوا پر ہے۔ آگے سوئی میں، لیکن ہماری دلیل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ترتیب کے ساتھ وضو نہیں فرمایا، کبھی کبھی جو ہے بغیر ترتیب کے بھی وضو فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا ثم تمزمز واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح راسہ۔ غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے بازوں کو تین مرتبہ دھویا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، پھر ناک میں پانی ڈالا اور کلی کی تین مرتبہ، ثم مسح راسہ، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ سر کا مسح کیا۔ چہرہ بھی نہیں دھویا، سر کا چہرہ بھی نہیں دھویا، بازو بھی نہیں دھوئے، بازو تو چہرہ بھی نہیں دھویا، پیر بھی نہیں دھوئے، کچھ بھی نہیں کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ سر کا مسح کیا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی جو ہے ترتیب کے مخالف بھی وضو کیا ہے، لیکن اکثر آپ نے ترتیب کے ساتھ وضو کیا ہے۔ اب چونکہ کبھی کبھی آپ نے ترتیب کے خلاف بھی وضو کیا ہے لیکن ادھر سے ترتیب بھی ثابت ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرض اور واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے، بلکہ کیا ہے؟ یا سنت ہے۔ لیکن ہماری دلیل جو ہے، ہماری دلیل قرآن کریم کی آیت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ ہم یہ کہتے ہیں فاغسلوا وجوهكم وايديكم،
یہ جو غسل وجہ اور ہاتھ کے درمیان جو لفظ واو ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ جو لفظ واو ہے نا بیچ میں، یہ لفظ واو جو یہ مطلق جمع کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ واو جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اعضاء اربعہ میں ترتیب نہیں ہے، بلکہ قیام الی الصلاۃ اور اعضاء اربعہ کے مجموعے میں ترتیب ثابت ہے، ان چاروں میں اور نماز میں ترتیب ثابت ہو جائے گی۔ آگے سمجھ میں ہم ان کو جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے ہے، یعنی یہ واو جو اعضاء اربعہ کو جمع کر رہا ہے اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اعضاء اربعہ کے مجموعے اور قیام الی الصلاۃ میں ترتیب ثابت ہو جائے گی، نہ کہ اعضاء اربعہ میں ترتیب ثابت ہو جائے گی۔ آگے سمجھ میں؟ ہاں یعنی ہمارے نزدیک واو مطلق جمع کے لیے ہے۔ مطلق جمع کا مطلب یہ ہے یہ واو جو ہے ان چاروں اعضاء کو جمع کر رہا ہے۔ واو کیا کر رہا ہے؟ واو چاروں اعضاء کو جمع کر رہا ہے، اور یہ واو اس بات پر دلالت کرتا ہے ان چار اعضاء کے مجموعے اور قیام الی الصلاۃ کے درمیان ترتیب ہے۔ یعنی پہلے جب آپ نماز کا ارادہ کرو گے تو چاروں اعضاء کو دہنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنی ہے۔ اعضاء اربعہ میں الگ الگ میں ترتیب واجب نہیں ہے کہ پہلے چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پیر دھونے ہیں، ان میں ترتیب واجب نہیں، بلکہ چاروں کو دھونا ہے پھر نماز پڑھنی ہے، تو چاروں کو دھونے میں اور دوران اس نماز قیام الی الصلاۃ میں ترتیب فرض ہو جائے گی۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ اور ترتیب وار وضو کرے گا، فَيَبْتَدِئُ پس وہ شروع کرے گا، بما اس چیز کے ذریعے سے بدا اللہ تعالیٰ بذکر جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ شروع کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے، وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ اور اپنے سر کو گھیر لے مسح کے ذریعے سے، وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ اور ترتیب وار وضو کرے گا، فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ پس وہ شروع کرے گا اس چیز کے ذکر سے جس کے ذکر سے اللہ نے شروع کیا ہے۔